بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حمزہ کی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت کی داستان۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تب بھی وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لگاؤ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا کے نزدیک تھے، وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا۔ اس لعین نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سخت سست کہنا شروع کر دیا، دین اسلام کی عیب جوئی کی اور گالیاں بھی دیں۔ غرض یہ کہ ہر بات کی جسے آپ ناپسند فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بڑی خاموشی کے ساتھ ابو جہل کی تمام باتیں سنتے رہے اور اسے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اس واقعے کو ایک لونڈی دیکھ رہی تھی اور ابو جہل کی تمام باتیں بھی سن رہی تھی، اور یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابو جہل کی کسی بھی بات کا کوئی جواب دیے بغیر تشریف لے گئے اور ابو جہل زیادتی کر کے خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا۔ حضرت حمزہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی تھے۔ یہ قریش میں سب سے زیادہ غیرت مند اور بہادر شمار کیے جاتے تھے۔ شکار کا بڑا شوق تھا، اکثر اوقات شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ تیر سے شکار کرتے تھے۔ جب بھی شکار سے فارغ ہو کر واپس آتے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اس کے بعد قریش کی مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر ان سے سلام و دعا اور گفتگو فرماتے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ مدت سے ان کی یہی عادت مبارکہ تھی۔ جب ابو جہل لعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بد زبانی اور زیادتی کی تو اس کی تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان گلے سے لٹکائے شکار سے واپس آئے اور سیدھا خانہ کعبہ کی طرف جانے لگے۔ چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طبیعت اور قریش میں بلند مرتبہ رکھنے والے نوجوان تھے، پھر ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی بہت تھی۔ وہ لونڈی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لونڈی کے قریب سے گزرے تو اس نے جناب حمزہ کو ان کی کنیت کے ساتھ پکار کر کہا، اے ابو عمارہ، کاش آپ اس مصیبت کو دیکھتے جو آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو جہل کی طرف سے آئی تھی۔ ابو جہل نے تو زیادتی کی انتہا کر دی، لیکن محمد خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے اور اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ابو جہل زیادتی کر کے چلتا بنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی کی بات سن کر سخت غصے میں آ گئے اور انتہائی تیزی سے چلتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف گئے تاکہ اگر ابو جہل وہاں پر مل جائے تو اس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ابو جہل کفار کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور بڑی ڈھینگے مار رہا ہے۔ ابو جہل کو دیکھتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصے کے عالم میں اس کی طرف بڑھے اور اپنے کندھے سے کمان اتار کر اس زور سے ابو جہل کے سر پر رسید کی کہ اس لعین کا سر زخمی کر دیا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے، جا پھر میں بھی ان کے دین پر ہوں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو وہی برتاؤ مجھ سے بھی کر کے دیکھ۔ حضرت حمزہ کی یہ بات سن کر چند کفار آپ کی جانب لپکے تاکہ ابو جاہل کی مدد کریں، لیکن ابو جاہل نے ان کو منع کر دیا۔ اس کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ پھر جب اسلام قبول کر لیا تو قریش یہ بات جان گئے کہ اب حمزہ اسلام لے آئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کی جانے والی کسی بھی زیادتی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے سے بہت حد تک باز آ گئے۔